الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محترم ناظرین سامعین پیارے بچے بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارا IMR ندوی چینل میں خیر مقدم ہے اور خوش آمدید ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کا کوئی سبق چھوٹ جا رہا ہے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہر سبق کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے جا کر آپ اپنا سبق پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو جلدی سے جو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو آج کا سبق ہے تختی نمبر 9، لیسن نمبر 9، پارٹ نمبر 9۔ اس میں کیا ہے؟ اظہار۔ کیا ہے؟ اظہار۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، کسی بھی چیز کو ظاہر کرنا۔ اگر کوئی چیز میرے پاس ہے اس چیز کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا۔ یہ ہے تختی نمبر 9 میں اظہار کا۔ اس میں قاعدہ کیا ہے؟ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائے تھے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر چھوٹا سا دال آتا ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ اب ہوگا جیسے جو بھی حرف ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے، جیم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر چھوٹا سا دال آیا وہ ساکن بن گیا، اس کو بولیں گے جیم ساکن، با ساکن، تا ساکن، اس طرح بولیں۔ اسی میں سے کیا ہے؟ نون کو لیا ہے تو کیا ہو گیا؟ نون ساکن ہو گیا۔ اور اس سے پہلے بولے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین۔ تو وہی تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ اس میں کیا ہے؟ حروف حلقی ہے۔ کیا ہے؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، 6 ہیں۔ کیا کون کون ہے؟ حمزہ، ہاں، اس کے بعد عین، ہاں، اس کے بعد غین، ہاں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ تنوین نون ساکن کا قاعدہ، حروف حلقی 6 ہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر یہ آپ یاد نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب آگے کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن، یا تو نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگا۔ تو تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو کیا کرنا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ چلیے میں اس کو تنوین اور نون ساکن دونوں کی مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں کہ آواز کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے اور بغیر گننا کے بھی پڑھنا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو تنوین کی مثال سمجھاتا ہوں، اس کے بعد پھر نون ساکن کی۔ دونوں مثال لکھنا ہے ایک ساتھ۔ یہ ہوگی تنوین کی مثال۔ یہ تنوین۔ اس کے بعد نون ساکن کی مثال سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اس میں آپ پڑھے سمجھیے، یہ کیا ہے؟ تنوین یہاں پہ ہے اور یہاں پہ نون ساکن ہے۔ جو حرف میں تنوین ہے میں اس کو گھیر دیتا ہوں، اور نون ساکن بھی گھیر دیتا ہوں۔ تو کیا قاعدہ پڑھے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو کیا؟ تنوین نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گننا کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا؟ حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟
حمزہ ہے. پڑھیں گے شروع میں جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے کوئی بھی حرکت آئے تو وہ حمزہ بنتا ہے. یہ حمزہ بن گیا تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. اس کے بعد نون ساکن کے بعد کیا آ رہا؟ یہ خا آ رہا ہے. یہ بھی کیا حروف حلقی میں سے ہے. تو اس نون ساکن کی آواز کو اور اس تنوین کی آواز کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے طیرن طیرن ا طیرن ا لیمن خشیہ لیمن خشیہ. پھر ایک بار میں سمجھاتا ہوں دوسری مثال دے کر کے. میں بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. یہ آسان مثال سمجھاتا ہوں, اس کے بعد یہ ہاں ڈالتا ہوں, اس کے بعد میں بیچ میں کچھ فاصلہ رکھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گا. تو دیکھیے آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ تنوین ہے اور یہ نون ساکن ہے. اب اس کے بعد دیکھنا یہ تیر کا نشان دیے ہیں, یہ تنوین ہے, اس کے بعد یہ کون سا حرف ہے؟ یہ نون ساکن ہے, اس کے بعد کون حرف ہے؟ تو قاعدہ کیا پڑھے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد یعنی ہم چلیں آگے کیا آ رہا ہے وہ چیز کو دیکھنا ہے. اسی طرح کیا ہے تنوین کے بعد یہ ہا کون حرف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا ہے؟ ہا ہے. اس لیے یہ تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اسی طرح یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آ رہا ہے. اس لیے یہاں پر نون کی آواز کو اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے, نہ کہ اس کی. یہ دیکھنا ہے کب دیکھنا ہے نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو چلیے میں ایک بار پڑھتا ہوں, قاعدہ ایک بار پڑھا کے پھر میں انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں کیسے پڑھنا ہے. تختی نمبر 9 لیسن نمبر 9 پاٹھ نمبر 9. اظہار کا معنی ظاہر کرنا ہے. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے پڑھیں گے. یہ قاعدہ ہوا. چلیے آپ آگے پڑھتے ہیں. طیرن ابابیل. رن جو یہ آواز ہے اسی کو اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. اس لیے تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. طیرن ابابیل. نار ہا. رن کے بعد ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے, اس لیے یہاں پر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نار حامیۃ. نار حامیۃ. لیمن خشیہ. لیمن میں جو نون ہے اس کے بعد خا آ رہا ہے, حروف حلقی میں سے ہے, اس لیے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لیمن خشیہ. اگر لیمن خشیہ یہ پڑھیں گے یہ غلط ہو گیا, کیونکہ قاعدہ کیا پڑھے ہیں؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. من غیرہ. من میں جو نون ہے نون ساکن ہے, اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے من غیرہ یومئذ علیہا. یومئذ ذین میں جو تنوین ہے اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے یومئذ علیہا منہ خطابا. من میں جو نون ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے منہ خطابا. اگر اس کو ایسے پڑھیں گے منہ خطابا تو یہ غلط ہو گیا. من عین آنیۃ. یہاں پہ 2 قاعدہ ہے, 2 ہے. من کے نون میں
साकिन है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, आइनिन में जो आइन है आइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिन आए, फिर निन, निन में जो तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिन आइनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन, कुफुवन, वन में जो तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वन की आवाज़ या तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे कुफुवन अहदुन। उसके बाद है फमन उफिया, फमन, फमन में जो नून है, नून साकिन है, उसके बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से आइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे फमन उफिया मिन अखीही, मिन के जो नून है, नून साकिन है, उसके बाद हमज़ा आ रहा है, वो हुरूफ हल्की में से है, इसलिए यहाँ पर नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिन अखीही मन अज़ीना, मन में जो नून है और वो नून साकिन है, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मन अज़ीना किताबुन हकीमुन, किताबुन, किताबुन के बा में जो तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीज़ुन, अज़ाबुन, गुन में जो तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से गैन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे अज़ाबुन गलीज़ुन हासिदिन इदा हसदा, हासिदिन, दिन में जो तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे हासिदिन इदा हसदा। अगर किसी भी आदमी या शख्स को सबक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, इंशाअल्लाह उसकी जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के सबक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, रुकते हैं, स्टॉप करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।